اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کل جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آدمی جاب حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی سفارش پر جو ہے وہ جاب مل جائے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ہمارا ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا جو اس کا عنوان ہے آج کے ویڈیو کا وہ ہے جائز سفارش کرنا۔ دیکھیں، کسی مسلمان کے لیے جائز سفارش کرنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعتا سیئاتا یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص کوئی سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ خواتین حضرات، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ابو داؤد اور جو ہے نسائی کی روایت کے مطابق ہے کہ سفارش کرو تمہیں ثواب ملے گا۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کچھ فرمائش کی۔ آپ حاضرین کی طرف سے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کی سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ خواتین حضرات، دیکھیں، اچھی سفارش بذات خود نیک عمل ہے، خواہ متعلقہ شخص اس کام جو ہے وہ اس سفارش سے بن جائے یا نہ بنے۔ اگر کام بن گیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سفارش جائز مقصد کے لیے اور اس کے لیے کوئی ناجائز یا ناحق کام نکلوانا مقصود نہ ہو، کیونکہ کیا ہے کہ جائز سفارش کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ ناجائز سفارش جو ہے اگر کرتے ہیں کسی کی تو اس کا جو گناہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لہٰذا کیا ہے کہ سفارش کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینا واجب ہے کہ جس شخص کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں، اور جس کام کے لیے کی جا رہی ہے وہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ یہ کہ اگر آپ کسی جاب کے لیے سفارش کر رہے ہیں اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بندہ اس کا مستحق بھی ہے، تو سفارش کرنے والے کا جو ہے اس کو ثواب ہے۔ اگر اس کو کام مل گیا تو اس کا دوہرا ثواب ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے سفارش کرنے کی۔ البتہ یہ کہ شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تو مقصد اس کا جائز ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ وہ بندہ مستحق ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہونا چاہیے، تو تبھی جا کر جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اس کے خلاف ہوا، تو اس کے اگینسٹ اس کا الٹ ہے، یعنی کہ آپ کو سفارش برے کام کی اگر اس کی سفارش کریں گے تو وہ آپ کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کا گناہ بھی بڑا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر کام اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ پہ اگر آپ کے کوئی کہہ رہا ہے کہ میری سفارش کریں، جہاں پہ آپ کے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو تو وہاں پہ آپ سفارش کیسے کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ جانتے ہوں تب جانتے ہوں، یا آپ سے اچھی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہو، تعلقات ہوں، بہتر تعلقات ہوں، تو آپ کیا ہے سفارش کریں اگر تو وہ جائز ہے۔ اور ادروائز جو ہے وہ اگر آپ غلط سفارش کریں گے، ناجائز طور پہ کریں گے، تو اس کا الٹ آپ کا گناہ ہے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے احتیاط سے کام لیں، اور اگر یہ کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کہ جس کی سفارش کرنی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس جگہ، تو آپ جو ہے اس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا ہے کہ اس کا اندیشہ یہ ہو سکتا ہے کہ سفارش سے اس کو شرمندگی ہوگی، اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ حتمی انداز میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ صراحت کر دینی ضروری ہے کہ اگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہو تو کر دیں، یعنی کہ ایسے کہنا چاہیے۔ اگر اسی کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی کام کسی شخص کے اختیار میں بھی ہو
تو ایسے اوقات میں کچھ خاص قواعد و ضوابط اور ترجیحات قائم کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی سفارش حتمی طور پر کرنے کے بجائے ایسے انداز میں کرنی چاہیے کہ جس سے کیا ہو، اس پر اپنے قواعد یا ترجیحات کے خلاف کوئی کام کرنے یا ایسا دباؤ نہ پڑے جس سے وہ بوجھ محسوس کرے۔ مطلب اتنے زیادہ نہ ہو جائیں، سفارش آپ نارمل سے سفارش کر دیں کہ پر بھی ہے کہ نہ کہ اس پر اتنا زیادہ جو ہے وہ اس پہ پریشرائز کیا جائے کہ اس کا جو قواعد و ضوابط سے ہٹنا پڑ جائے، اس کے کوئی ایسا خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ جہاں پہ آپ سفارش آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس کو بھی آپ سے پہلے آپ کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ وہ اس چیز کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ پھر آپ جس کام کے لیے سفارش کرنے جا رہے ہیں اس چیز کو بھی پرکھ لیں کہ کیا جو سفارش جو ہے وہ جائز کام کا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے اس پر اتنا پریشرائز نہ کریں سفارش پر جو ہے کہ جس کے پاس اب سفارش کریں کہ وہ اپنی ترجیحات قواعد ضوابط کو چینج کرے یا اس کے خلاف کوئی کام ہو، تو اس چیز کا بھی ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے سفارش کرتے وقت۔ لہٰذا جب بھی آپ سفارش کریں تو جائز سفارش کریں، اور جس طرح کیونکہ اس میں جو ہے وہ ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ سفارش کرو تمہیں ثواب ملے گا۔ خواتین حضرات دیکھیں، آج کل عموماً سفارش کرتے ہوئے بس یہی بات ہمارے ذہن میں رکھ لی جاتی ہے کہ سفارش کرنا ثواب ہے، لیکن سفارش کے جو احکام اور آداب و شریعت نے جو ہے مقرر فرمائے ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ خاص طور پر اس بات کی تو بہت کم لوگ رعایت کرتے ہیں کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہوتی ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ شریعت میں ہر چیز کے آداب و احکام ہیں اور ان کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ کسی ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی دوسرے شخص کو جو ہے واجبی یا تکلیف میں ڈالنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اس چیز کا بھی جو ہے سفارش کرتے وقت ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے۔ باقی اس حوالے سے آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کو جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے ایک وہی گزارش کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔